اگر یہ نہ مانے ان مطالبات کو تو آپ انڈیفینیٹلی بیٹھنے کو تیار ہیں؟ افراتفری ہوگی ملک کے اندر، پھر فتنے پچیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے اور یہاں سے لاشیں اٹھائیں گے اور جائیں گے نہیں اس طریقے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو خون بہے گا، لاشیں اٹھائی جائیں گی، لیکن ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا کو بولو جو لاشیں دیتے ہیں نا وہ ٹرکوں کے نیچے دو، جو خالی تمہارے ساتھ آئے، ہمارے سے نہ مرواؤ، اور نہ ہمارا ضرورت ہے۔ اور یہ بے مقصد آئے ہیں، بے مقصد ہے کہ استعفیٰ میں استعفیٰ نہیں، یہ فضول بیٹھے، اس کو بولو جاؤ یا اپنے آپ نے گولی مارو، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، استعفیٰ دو۔ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ملک میں مطالبات اس کا کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، کس چیز کا مطالبات ہے؟ خان صاحب استعفیٰ دیں، استعفیٰ خان نہیں دیتے، کہہ رہے ہیں دوبارہ انتخابات۔ وہ آخر تک یہ 10 سال، یہ 5 سال تو چھوڑو، اگلے 5 سال بھی خان کے ساتھ ہے حکومت ہے، یہ بے مقصد ہے، اس کو بولو اپنے آپ نہ مرواؤ، یہ لوگوں سے نہ مرواؤ حکومت سے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں خان صاحب استعفیٰ دیں یا 3 ماہ میں دوبارہ انتخابات ہوں، کیونکہ پہلے جو انتخابات ہوئے تھے وہ جعلی۔ انتخاب ہوگا نا یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ پاک فوج کے کردار میں ہو گیا نا یہ الیکشن، صاف ستھرا الیکشن ہے، اسی دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتا، کیوں الیکشن ہوگا؟ عوام صاحب سے مطمئن ہیں؟ ہم خان صحیح ہے، 1 نمبر بندہ ہے۔ مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں؟ مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بے مقصد بیٹھے، ہمارا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بندہ صحیح ہے، بس 5 سال نہیں، یہ مولانا کا یہ کام ہے کہ بس یہ الوا ان تازہ مولانا کے لیے بھیج دو، یہ تازہ اخبار میں ہے، اور مولانا کا ادھر کوئی بات نہیں چلتے۔ مولانا کو بولو صبح گاڑی حکومت دے گا، خیر ہے، اپنا گاڑیوں میں بیٹھو، اپنا گاؤں پہنچو، یہ مولانا صاحب کے یہ تحفہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل یہاں بیان دیا کہ ہم گولیاں کھائیں گے، لاشیں اٹھائیں گے، شہادتیں دیں گے، لیکن واپس نہیں جائیں گے، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ سر اگر وہ شہید ہونا چاہتے ہو تو کشمیر میں جائیں، یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات تو یہ ہے نا، گولیاں کھانے مولانا نے نہیں کھانی، غریب لوگوں کے بچوں نے کھانی جو ان کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان زیادہ مولانا صاحب کو شوق ہے جائیں کشمیر میں، جا کے ادھر جا کے جہاد کریں، ادھر جا کے شہید ہوئے نا، ادھر تو نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں اٹھیں گی، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ زیادہ غلط ہے، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ کس اپنے ملک میں افراتفری پیدا کرو گے؟ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننا ہے، ادھر افراتفری پیدا کرو گے، اور یار جا کے پیدا کرنا انڈیا میں جا کے پیدا کرو۔ وہ دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کس نے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ تو جا کے انڈیا کے ساتھ کوئی کرو نا، یہاں اپنے ملک میں کیوں کس طریقے سے جا رہے ہیں؟ عمران خان کے دور میں یہ ملک ترقی کر رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً سال کی بات ہے، سال کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو مولانا صاحب کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب سے استعفے کا، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اس میں کامیاب ابھی تک تو نہیں ہو سکے، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتے، یہ ہو بھی نہیں سکتے، سارا سال بیٹھا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرا مطالبہ نہ مانا گیا میں تو جاؤں گا نہیں، میں اسلام آباد بند کر کے رکھوں گا۔ یار اسلام آباد کس لیے بند کرو گے؟ یہ پاکستان کے کیپٹل ایریا ہے، یہ تو سراسر پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے نا، اسلام آباد ساتھ کے ساتھ نہیں ہے نا، پھر مہنگائی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ آپ جب ایک ملک اسلام آباد کو آپ بند کر لیں گے، کتنے لوگوں کو پریشانی ہے؟ مولانا صاحب کو اگر کوئی مسئلہ ہے پارلیمنٹ میں جائیں نا، وہاں پہ جا کے بات کریں۔ پارلیمنٹ عوام نے منتخب نہیں کیا ان کو، کس نے کیا ہے؟ انڈیا والوں نے کیا ہے یا اور کسی نے کیا ہے؟ یار یہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے نا، کس کے ووٹوں سے آیا ہے؟ کون؟ عمران خان، اس کو عوام نے سلیکٹ کیا نا، یا انڈیا والوں نے؟ تو نہیں کیا، انڈیا والوں نے۔ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہوئے ہیں وہ جعلی انتخابات تھے۔ یار اس کے بعد جب پیپل پارٹی آئی تھی، وہ بھی آج دن پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی انتخاب ہوئے نا، پوزیشن والے یہی کہتے ہیں یہ سافٹ انتخاب نہیں ہوئے، یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ انتخابات ٹھیک ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک ہوئے، یہ پہلی مرتبہ انتخاب ٹھیک ہوئے پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی مرتبہ۔ خان صاحب سے مطمئن ہے آپ؟ بہت اچھے آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کو یہی ہے کہ جو بھی مسئلہ کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کے کرے۔ پارلیمنٹ میں تو جا نہیں نہ سکتے، وہ منتخب نہیں ہوئے، یار عدالت کے اندر جائیں، عدالت کے اندر بھی چلے جائیں نا، وہاں پہ جا کے جو ڈیسیجن آیا عمران خان بھی قبول کر لے، وہ بھی قبول کر لے۔ یہاں پہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا مطلب ہے پورے پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے کہ اگر میرے مطالبات نہ مانیں گے تو ملک میں افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں اٹھائی جائیں گی، ہم شہادتیں ہوں گی، گولیاں کھائیں گے، لیکن اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عالم دین کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو انتشار پہ جو ہے نا اکسائیں،
مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا تحمل سے کام لینا چاہیے. اگر ان کے کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان کے پارٹی میں جہاں پارلیمنٹ میں بندے ہیں وہ جا کے ادھر سے جو ہے نا اپنی بات منوائے. کیونکہ ان کے زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات رہے, نواز شریف کے ساتھ بھی, بلاول وغیرہ جو بھی ان کی پارٹی ہے, خورشید شاہ ہے, محمود چکزے, تو وہ ان کے ذریعے اپنی بات منوائے. ان کی بھی میرے حال ہے 2-3 سیٹیں ہیں جو وہ جا کے جو ہے نا پارلیمنٹ, ان کے بیٹا ہے, ہاں ان کا بیٹا ہے مفتی اسد محمود, تو ان کو چاہیے پارلیمنٹ کے تھرو اپنا کام کریں, ادھر نہ کریں. اگر ادھر کرنے تو کوئی عوام کو جو ہے نا سیدھی گائیڈ لائن دے, یہ نہیں کہ عوام کو اکسائیں. دوسری ہے کہ وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہی فوج جو ہے نا جب سے پاکستان بانے چلی آ رہی ہے تو یہ ان کو فوج کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ خود ہی الیکشن میں ان کو بلاتے ہیں کہ آپ الیکشن میں آئیں. جب یہ الیکشن میں آتے تو پھر انہی پہ اعتراضات ہوتے ہیں, کیونکہ جو بندہ ہارتے ہیں پھر وہی اعتراض ہو جاتا ہے کہ فوج نے دندالی کی ہے. تو فوج کے بارے میں وہ ایسے بیان نہ دے, کیونکہ فوج جو ہے نا اس ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. اگر آپ انہی کو بدنام کریں گے تو ہمارے ہمسائے ممالک جو ہے نا ان کو نیگیٹو پیغام جاتا ہے. فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں, آپ اپنے آپ لوگ کو صحیح کریں. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں مولانا صاحب جو ہے نا جب سے جو ہے نا آ رہے ہیں پارٹی میں اور اقتدار میں آ رہے ہیں, اس ٹائم ان کو تکلیف نہیں تھی, ابھی ان کو تکلیف ہوئی ہے. میرے خیال یہ پہلی دفعہ جو ہے نا اسمبلی سے آؤٹ ہوئے ہیں, تو لہٰذا وہ کوئی تحمل مزاجی کا وہ جو ہے نا قوم کو پیغام دے. اگر ان کے کوئی مطالبات ہے تو صحیح طریقے سے آئین میں جو کہتا ہے اس طریقے سے وہ آئیں. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں کل بیان دیا کہ لاشیں گریں گی, گولیاں کھائیں گے, لیکن اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مولانا صاحب بالکل جو ہے وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں, ان کی سمجھ نہیں آ رہی. کراچی سے وہ چلے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیر ریلی ہے, تو کشمیر پہ تو انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا, اور حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ پہلے تو یہ عوام کو بتائیں کہ پاکستان میں کون سا الیکشن شفاف ہوا ہے, یا تو پھر ساروں کے پیچھے کچھ سب کا کٹا کھول کے تو ساروں کو جو ہے وہ کر دے. لیکن یہ مولانا صاحب کا جو ہے نا مطالبہ بالکل وہ حقیقت سے برعکس ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دیا, انہوں نے مولانا کو چیلنج کیا اور دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, میں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, پورے ملک میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے, یا 3 ماہ میں انتخابات ہو, یا خان صاحب استعفیٰ دے دیں. ان مطالبات سے پیچھے میں نہیں ہٹوں گا. لیکن مولانا صاحب کی گراؤنڈ پہ کہیں بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں, عورت سے پوچھ لیں, بڑے سے پوچھ لیں, بوڑھے سے پوچھ لیں, مولانا صاحب بس اپنے ہی 10-15 ہزار بندہ اکٹھا کر کے اپنے مطالبات جو ہے وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ 10-15 ہزار بھی نہیں تقریباً جی لوگ پیچھے سے, ہاں وہ بھاگ گئے ہیں کافی, لیکن ان کو چاہیے کہ عمران خان کو تھوڑا ٹائم تو دینا. 1 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کم از کم 2 سال تو ٹائم ہونا چاہیے نا خان کے پاس, کیونکہ وہ اتنی اسٹرگل کی ہے اس نے 22 سال, تو اس کو کم از کم 2 سال تو دینے چاہیے. تو جو مولانا صاحب کے مطالبات ہیں, یہ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کیا ہوا انہوں نے, کیا وہ جائز ہیں, وہ مناسب ہے؟ نہیں, ان میں سے کوئی مطالبہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ ریگنگ پہ کہتے ہیں تو اس پہ ان کو متعلقہ اداروں کے پاس جانا چاہیے. سپریم کورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, اور ادارے ہیں, ان کے پاس جائیں, ان کے پاس جا کے اپنی اپلیکیشن دیں. یہ تو نہیں ہے کہ 10-15 ہزار بندے آ کے وہ پرائم منسٹر کا آ کے استعفیٰ, جہاں تو پھر پرائم منسٹر کوئی بھی نہیں چلے گا. اگر یہی کام یا اگر عمران خان ہٹ جاتا ہے اور وہی کام عمران خان شروع کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کے ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں رہے گا 6 مہینے سے بھی اوپر. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر ہمارے مطالبہ نہ مانیں گے تو افراتفری کا عالم ہوگا, لاشیں اٹھائی جائیں گی. نہیں, یہ تو ویسے یہ اس طرح کوئی نہیں ہے. اسلام آباد میں کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ اگر بیان دینا چاہتا ہے تو وہ دے لے. وہ بھی وہ دیہڑی پہ بندے لے آیا ہے کچھ, وہ ان کے بندے خود کہہ رہے ہیں 700 روپیہ دیہڑی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب ویسے اچھے بندے ہیں, لیکن وہ ذرا غلط راستے پہ چل رہے ہیں. بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارا دنیا اور آخرت کا کامیابی پورا دین میں ہے. اگر جس میں کامیابی جو ہے نا حاصل کرنا ہے تو دین پہ آ جائے. ہم پورا سارے لوگ جو ہے نا پاکستانی پورا دین پہ آ جائے, عورتیں چھوٹے بڑے, تو ہمارا دنیا اور آخرت کا کامیابی ہوگا. ہم پہ کوئی غیر ملک حملہ نہیں کرے گا, ہم پر کوئی دشمن مسلط نہیں ہوگا. ہم جو ہے نا سارے دین سے ہٹ کر کے چل رہا ہے. اگر ہم سارے دین پر آ جائے تو کوئی مصیبت نہیں ہوگا, نہ زلزلے ہوگا, نہ قہر بارش ہوگا, نہ آگ لگے گا, نہ گاڑیوں کی آگ لگے گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں دھرنا ہے. انہوں نے بیان دیا کہ اگر ہمارے مطالبہ نہ مانیں گے تو افراتفری کا عالم ہوگا, لاشیں اٹھائی جائیں گی. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ مولانا, میں حالانکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. بات یہ کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا 2013-14 میں, تو وہ آیا, نواز شریف نے استعفیٰ دیا تھا, جو مولانا صاحب استعفیٰ لینے آئے ہیں, اور عمران خان صاحب ابھی جو ہے نا سپر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, وزیر اعظم ہیں. وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں. جب نواز شریف صاحب اسی سیٹ پہ تھے
تو وہ جو ہے نا بڑائی کا مظاہرہ کرتے تھے. وہ اس ٹائم بالکل کچھ نہیں بولتے تھے. جب انہوں نے سیٹ چھوڑی تب نواز شریف صاحب نے بیان بازی کی ہے. ابھی عمران خان صاحب جو ہے نا میرے خیال پیچھے وہ گلگت گئے تھے کہ کدھر گئے تھے, جب انہوں نے جو ہے نا جا کے ادھر بھی جو ہے نا مولانا صاحب کو ڈیزل کا ہے, تو ان کو جو ہے نا نہیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میرے سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک عالم دین ہے.